اور پھر سے بغاوت کر کے قبضہ کر لیا اور یہ 610 کے اندر قسطنطنیہ میں پہنچ گیا، اور اسی 610 کے اندر عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ خسرو پرویز کی فوج ہر لمحہ اس کے کہنے پر مسلسل آگے بڑھتی گئی اور 613 کے اندر انہوں نے شام کو فتح کر لیا، 614 میں فلسطین اور بیت المقدس کی اس فتح کے دوران خسرو پرویز کی فوج نے تقریباً 90,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ ان کے سب سے بڑے پادری کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران ان تمام یہودیوں نے خسرو پرویز کا ساتھ دیا جو کہ یہاں پر موجود تھے۔ اس کی فوج مصر کے بارڈر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے کہ سب خداؤں سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے بندے ہرقل کے نام۔ یاد رکھو کہ آتش پرستوں کا خدا یعنی پرشین امپائر کا خدا سب سے اعلیٰ ہے، جبکہ عیسائیوں کا خدا کچھ نہیں، کیونکہ ایرانی آتش پرست تھے یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے، جبکہ روم کے لوگ عیسائی تھے۔ خسرو پرویز کے تکبر کا اندازہ آپ اس کے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے درخواست کی کہ جنگ کو روک دو اور تم جو کہتے ہو ہم شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں خسرو پرویز کا کہنا تھا کہ میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہوں، پر ایک شرط پر کہ تمہیں زنجیریں پہن کر ایک مجرم کی طرح میرے دربار میں آنا پڑے گا اور کہو گے کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیح خدا ہار گیا۔ لیکن ہرقل بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسی ذلت سے تو موت اچھی، اور یہ بات ہے 614 کی، اور قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی آیات نازل ہو رہی ہیں سن 615 میں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صورتحال کے اندر جب رومی معافی مانگ رہے ہوں، اسی دوران اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام مانا کہ رومی ایک بار پھر سے غالب آئیں گے، اپنا کھویا ہوا سب کچھ ایک بار پھر سے حاصل کریں گے، یہ کتنا بڑا دعویٰ تھا جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ بظاہر تو پوری رومی سلطنت پوری دنیا کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر ان آیات کو نازل کرنا ضروری کیوں تھا؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ان دو سپر پاورز کی لڑائی کے اندر یہ خبر پورے عرب کے اندر مشہور تھی کہ دیکھو تمہارے ایک اللہ کو ماننے والے اہل کتاب کے ساتھ ایک کافر مجوسی بادشاہ کیا سلوک کر رہا ہے، کیونکہ ان کے مطابق مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر سب چیزیں کامن ہیں سوائے ایک چیز کے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا پیغمبر مانتے ہیں، اور اسی لیے مسلمان دلی طور پر رومن امپائر کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ مسلمانوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جیسے مشرک مجوسی اہل کتاب کو سبق سکھا رہے ہیں ویسے ہم تمہیں بھی سکھائیں گے، اور اللہ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آیا، جس کے بعد قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئی کہ رومی صرف چند سالوں کے اندر غالب آئیں گے، اپنا سب کچھ ایک بار پھر سے واپس پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ مسلمان بھی اس دوران خوشیاں منائیں گے۔ لیکن مسلمان اس دوران خوشیاں کیوں منائیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا آگے جانا پڑے گا۔ سورہ روم کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمان مکہ سے مدینہ اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رومی یا اہل کتاب ایک بار پھر سے غالب ہوں گے، یہ کیا مذاق ہے؟ خیر 620 تک خسرو پرویز کی فوج باسفورس تک پہنچ گئی، یعنی قسطنطنیہ تک، جو رومن حکومت کا کیپٹل یا اس کا مرکز تھا۔ ہرقل بادشاہ نے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کر کے ہم سے صلح کر لو، پر خسرو پرویز نے پھر سے کہا کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیح خدا ہار گیا۔ اگر یہ الفاظ تم اپنے منہ سے کہہ دو گے تو پھر ہی سب کچھ ختم کروں گا، ورنہ بالکل نہیں۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ یہ جنگ ختم ہو تو بیڑیاں پہن کر ہمارے دربار کے اندر داخل ہو اور یہ الفاظ کہو تو جنگ روکنے کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی بخش دوں گا۔ اسی سن 620 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اب دوسری طرف اپنی آخری ریکویسٹ بھی ریجیکٹ ہونے کے بعد ہرقل بادشاہ کا صبر جواب دے گیا، اور اس نے سوچا کہ مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے اور سلطنت تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو کیوں نہ عزت سے لڑتے لڑتے مر جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ساری فوج کو ایک جگہ پر جمع کر کے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہرقل بادشاہ نے اچانک سے ایران کے علاقے کے اندر حملہ کر کے اس کے پورے شہر تباہ کر دیے، اور اس کے بعد آذربائیجان جس کے اندر ان کا بہت بڑا آتش کدہ یا ایرانیوں کا سب سے بڑا آگ کا مندر تھا، اس کو تباہ کر دیا۔ جس کے بعد اب خسرو پرویز کے پاس صرف دو آپشن تھے کہ یا تو رومن حکومت پر قبضہ کرتا یا پھر جو علاقے رومن حکومت کے قبضے میں ہیں یعنی اپنی سلطنت کے علاقوں کو بچاتا۔ یہ سن 624 کا ٹائم ہے جب عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، جس جنگ کے اندر بڑے بڑے عرب سردار مارے گئے، مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کے اندر پہلی کامیابی ملی، اور